بیانیے کی بات کر رہے تھے کہ کیا لے کے جائیں گے لوگوں میں، کیا بیانیاں دیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ لے کے جائیں گے کہ یہ ریاست جو ہے، یہ آپ کی دھرتی ماں جو ہے، یہ ریاست ہے تو سیاست ہے، اور ریاست اور سیاست دونوں جب تک یکجا نہیں ہوں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سیاست کی آڑ میں ریاست کو کمزور کرنے کی کوئی اسٹریٹجی، کوئی حکمت عملی، کوئی لائے عمل پاکستان کے لیے وہ زہر قاتل ہے، جو اس سوچ کو سپورٹ کرے کہ ریاست کمزور کر کے ہم سیاست کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ تو ریاست اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پاکستان کے عوام محب وطن ہے، کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے اداروں کو کمزور کریں اور ہم افراد کو طاقتور بنائیں۔ پہلے بھی آپ نے بات کی ہے، وہ جواب اس طرح اتنا دے دیں، وطن پروگرام کیا آپ پرستی کے نعرے کے ساتھ میدان عمل میں جا رہے ہیں۔ اچھا جی، میں اب بات کر لوں ذرا۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب کی میں بات سے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی بنانے والے یہی لوگ تھے، علیم خان، جہانگیر ترین، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان یا دیگر ان کے جو ساتھی ہیں، اون چودھری بھی، اگر آج بشک ان سے اختلاف ہے لیکن اون چودھری جو ہے وہ سائی کی طرح چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ہوتے تھے۔ اور اس بات سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت جو ہے وہ زمین بوس ہو چکی ہے، جو ہے آن گراؤنڈ۔ ہاں، سوشل میڈیا کے اوپر واقعی ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک فرما رہی ہے کہ وہ آج بھی مقبول ترین جماعت ہے، لیکن جو افواج پاکستان کے اوپر جو حملے کیے منظم حملوں کے بعد اب ان کی وہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کوسچن آپ کا یہ ہے کہ آپ پنجاب میں رائیول کس کو دیکھ رہی ہیں؟ اپنا پی ٹی آئی کو دیکھ رہی ہیں یا پی ایم ایل این کو دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، ہمارا میچ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ پی ٹی آئی کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپورٹ ایگزسٹ کرتی تھی۔ اب کوئی ہم دیہات کی پالیٹکس کرتے ہیں، ہم اربن سیٹوں پہ بھی ڈسکس کر لیں گے، لیکن کوئی بھی کمپین کوئی لیڈ کرتا ہے، کوئی ووٹرز کو، سپورٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، کوئی وہاں جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے یا آگو ہوتا ہے جسے سیاست میں کہتے ہیں، وہ اپنے اپنے علاقے کے اندر سیاسی وہ نرسریاں لگاتا ہے جس کا پھل جو ہے الیکشن والے دن وہ جماعت لیتی ہے۔ اب چونکہ اس وقت کی سچویشن میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ 90% تو یا وہ رپوش ہے یا خود ساختہ جو ہے وہ اس پورے سیاسی عمل سے ڈسکنیکٹڈ ہے، اور متنفر ہیں لوگ، اور خاص طور پہ وہ کارکن جو جیلوں میں ہیں، ان کے لیے جو بیانیہ آیا کہ یہ خان صاحب نے ڈس اون کر دیا کہ میرے لوگ ہی نہیں ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کون لوگ تھے۔ تو اب جو کارکن آگے بڑھ کے لیکن فردوس عاشق اعوان صاحب ابھی جو گیلپ کا ریسنٹ سروے آیا تھا تو اس میں ابھی بھی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ پہلے نمبر پر کھڑے ہیں مقبولیت میں، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پی ایم ایل این سے آپ لوگوں کا اگر مقابلہ ہے تو پی ایم ایل این سروے ہیں، آپ کو کس نے بتایا 100 سیٹیں لے جائیں گے؟ اگر تو وہ 100 سیٹیں لے کے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کے مقابلے میں کتنی سیٹوں کا دعویٰ کریں گی؟ آپ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ ایک ہوتی ہے سپورٹ، وہ سپورٹ جو ہے وہ سروے میں انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کون کتنا پاپولر ہے۔ جب تک آپ اس سپورٹ کو ووٹ میں کنورٹ نہیں کرتے، وہ سپورٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فین فالوئنگ جو ہے ایک ہیرو کے طور پہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ سپورٹ جو ہے الیکشن والے دن اگر ووٹ میں کنورٹ نہیں ہوتی تو وہ سپورٹ کس کام کی ہے؟ وہاں تو بیلٹ پیپر میں ڈالا گیا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے نا، سوشل میڈیا کی لائکس کاؤنٹ نہیں ہوتی کہ کس نے کتنی لائکس لیں تو وہ جیت گیا اور کتنی کم لیں تو وہ ہار گیا۔ وہاں پہ سپورٹ نے ووٹ میں کنورٹ ہونا ہے، تو وہ ووٹ میں کنورٹ کرنے والے جو ٹولز ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ایگزسٹ نہیں کرتے۔ تو آپ ان کی یعنی کمزوریوں کے اوپر لیکن فردوس عاشق اعوان صاحبہ یہ تو آپ نے بتا دیا، اب یہ بتائیں کہ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ وہ پنجاب سے جو ہے وہ 100 سیٹیں لے لیں گے، آپ کہتی ہیں کہ آپ کا جو قومی اسمبلی سے معذرت کے ساتھ، تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کتنی سیٹیں ان کے مقابلے میں لے لیں گے؟ اب تو میاں صاحب بھی واپس آ رہے ہیں۔ دیکھیں، میاں صاحب کی جو واپسی ہے، ہمارا یہ موقف ہے کہ میاں صاحب نظام عدل کو چیلنج کرنے نہ آئیں، نظام عدل کو
گھر کی لونڈی بنا کے ان کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے پاکستان نہ آئے. سب سے پہلے اپنی سیاسی میانہ روی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان عدالتوں کے آگے جنہوں نے ان کو سزائیں دی ہیں سرنڈر کریں اور وہاں سے کلین چٹ لیں. وہ ان کو اگر سیاست کے میدان کے لیے اہل ڈکلیئر کر دیتی ہیں اور ان کی سزا معطل کر دیتی ہیں تو وہ میدان میں آئیں اور سیاسی میدان کے اندر ان کا حق ہے وہ ضرور اپنی الیکشن کی کمپین بھی کریں اور الیکشن بھی لڑیں. لیکن جب تک ان کے اوپر یہ تو آپ کیا چاہ رہی ہیں فردوس صاحبہ کہ وہ ایئرپورٹ سے جلسہ گاہ جائیں یا پھر جیل جائیں؟ دیکھیں انہیں اپنی عدالت لگا کے اپنے آپ کو کلین چٹ لندن میں بیٹھ کے نہیں دینی چاہیے اور انہیں اس طرح کا عمل کہ اگر کوئی سزا یافتہ اس وقت وہ سزا یافتہ ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, وہ سزا ٹھیک ہوئی یا غلط ہوئی ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن سزا یافتہ کوئی شخص جو ہے اگر ایئرپورٹ پہ 21 توپوں کی سلامی لینے کے لیے آئے عوام کو نظام عدل پہ اور زیادہ متنفر کر دے گا. اور وہ نظام جو ہے وہ پاکستان کے اندر مائٹ از رائٹ کا جو کانسیپٹ ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقتور کے لیے اور قانون ہے اور کمزور کے لیے اور ہے, تو اس کا یہ واضح اظہار ہو جائے گا. تو عوام کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے اگر انہوں نے, تو سب سے پہلے عوام کی عدالت میں جانے سے پہلے انہیں قانون کی عدالت میں جانا چاہیے. تو ویسے آپ کو میاں صاحب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میاں صاحب واقعی 21 اکتوبر کو آ جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو ان کی پارٹی اور ان کی حکمت عملی اور لائے عمل ہے. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں, ظاہری بات ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہے کس طریقے سے بتا سکتی ہیں, ہر سیاسی جماعت کی اپنی ایک پالیسی اپنے ڈیسیژنز ہیں. لیکن ایک پریڈکشن بھی ہوتی ہے نا کہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ فلاں بندہ آ جائے گا, فلاں بندے کے ساتھ یہ ہو جائے گا, شہباز شریف صاحب نے اناؤنسمنٹ کر دی اور انہوں نے کہا جی کہ اب یہ بحث ختم ہونی چاہیے کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اسی طرح سے یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے کہ کیا میاں صاحب آپ کو لگتا ہے کہ واپس آ جائیں گے؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں, جیسے چودھری صاحب کہتے ہیں کو لگ رہا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے واپس. ڈاکٹر صاحب کو ایسے امکانات موجود ہے کہ آپ کی جو سیاسی جماعت ہے اس میں بے شک نئی جماعت ہے لیکن لوگ تو بڑے میچور ہیں, یعنی جہانگیر خان ترین صاحب یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے عثمان بزدار صاحب کی پنجاب میں حکومت نہیں بننی تھی, پھر ان کا جہاز اڑا اور پھر اس نے اپنے جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں جادو چلایا اور پھر عثمان بزدار صاحب کی اور پی ٹی آئی کی پنجاب میں گورنمنٹ بن گئی, کیونکہ اکثریتی پارٹی 2018 کے انتخابات کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی بلکہ پی ایم ایل این تھی. تو کوئی آپ کی ایکسپیرینس لوگ ہیں, سیاست کچھ لوگ کچھ دو کا نام ہوتا ہے, تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کچھ لوگ کچھ دو, آپ کا کوئی ایسی چیز ذہن میں ہے اس وقت؟ دیکھیں سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. سیاست کے محاذ پہ آپ کو یہ تمام حریف اور خلیف بدلتے نظر آتے رہتے ہیں, لیکن جو ہمارا اس وقت بڑا کلیئر موقف ہے کہ ہم اپنے زور بازو پہ سیاست کے دنگل میں اتریں گے. ہم کسی اور کی بساکیوں کے سہارے اپنے حلقوں کے اندر سیاست نہیں کریں گے.